الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، آپ نے نماز کے فرائض کے بارے میں کچھ جانا۔ تکبیر تحریمہ، بعض علماء کرام فقہاء کرام نے اس کو شرط گنا ہے اور بعض نے اس کو فرض۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت تو شرط ہے، تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، چونکہ یہ نماز سے بالکل متصل ہے۔ عمومی طور پر جو شرائط ہیں وہ نماز سے خارج ہیں، باہر ہیں نماز سے، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ طہارت، استقبال قبلہ، سطر وغیرہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیونکہ یہ نماز سے ان چیزوں کا پایا جانا پہلے ضروری ہے۔ جو چیزیں نماز کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو فرض کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے، بنا بری اس کو شرط بھی کہتے ہیں اور فرض بھی۔ اور دوسرا فرض میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیام ان نمازوں میں، کہ جن نمازوں جو فرض نمازیں ہیں ان میں قیام کرنا فرض ہے، واجب نمازوں میں قیام کرنا واجب ہے، جس طرح وتر، نماز عید، اسی طرح وہ نمازیں کہ جو سنت ہیں مؤکدہ ان میں قیام کرنا سنت ہے، اور جو نوافل ہیں ان میں قیام کرنا تطوع ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے، قیام نہ کرنے پر بھی وہ نماز ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں عموماً ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کتنی دیر تک کھڑے ہو کر باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ جائز نہیں ہے۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے کہ اگر اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ کہہ لے، اس کے لیے فرض ہے کہ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کسی چھڑی، لاٹھی یا دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتے ہیں تو اسی طرح کھڑا ہو، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔ بلا عذر شرعی پھر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ عذر شرعی سے مراد وہی ہے کہ وہ قیام کر نہیں سکتا، یا وہ قیام کرے گا تو خدا نخواستہ کو قطرہ وغیرہ گر جانے کا اندیشہ ہے، یا اس کو چکر آ جائے گا، گر جائے گا، یا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ کسی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے قیام کرنے سے، یا وہ شدید بیمار ہے یا اپاہج ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عذر نہیں تو قیام کرنا فرض ہے، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگرچہ مختصر قیام کرے، جتنا بھی ممکن ہو اتنا قیام کر لے، اور جب وہ تھک جائے یا حالت غیر ہو جائے، بطور مثال وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس کے بعد ثنا اس نے پڑھی، اگر اتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا تو کھڑا ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ اگر اس سے زیادہ جتنا بھی کھڑا ہو سکتا کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرأت کرنا، قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت کرنا بھی فرض ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن تم پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک سورہ فاتحہ پوری نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ گویا سورہ فاتحہ واجب ہے، مطلقاً قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہو گیا۔ رکوع کرنا، رکوع سے مراد انسان کا اتنا جھک جانا ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ صحیح رکوع گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ یاد رکھیے، مرد اپنی انگلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں پر رکھے گا، اور خواتین چاروں انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا ایک طرف کر کے اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گی۔ مرد انگلیاں پھیلا کر رکھے گا اور خواتین ایک انگوٹھا ایک طرف ہوگا، اور جو انگلیاں چاروں ایک طرف ہوں گی، اس انداز سے رکھیں گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتی تھی تو سر انور اور پشت انور دونوں برابر ہو جاتی تھیں۔ گویا رکوع میں بہت زیادہ سر جھکا لینا خلاف سنت ہے۔ سر تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوگا اور پشت کے برابر ہوگا۔ پہلا قاعدہ سے مراد اتحیات شریف میں بیٹھنا ہے۔
فرضوں کی نماز میں یا ہر نماز میں پہلا قاعدہ واجب ہے اور دوسرا قاعدہ فرض ہے۔ اگر واجب ترک ہو جائے تو سجدہ صاحب کا لینے سے نماز اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہو جائے گی، لیکن اگر فرض ترک ہو جائے تو جب تک فرض ادا نہ کیا جائے نماز نہیں ہوگی۔ آخری قاعدہ یعنی آخری جو اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں وہ رکعتیں 2 ہوں یا 4، جس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، آخری قاعدہ اس کا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے قاعدہ نہ کیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اگر اس نے رکوع سجدہ نہیں کیا تو واپس آ جائے، بیٹھے اور اپنی نماز کو مکمل کر کے آخر میں سجدائے سہو کر لے۔ خروج بصنعہ، فقہاء کرام فرماتے کہ اپنے عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں اور بائیں اپنا چہرہ گھما کر اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز سے باہر نکل رہا ہوں، اس کو خروج بصنعہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، یہ بھی فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی سے پہلے اگر کسی سبب سے نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو ساری کی ساری نماز باطل ہو گئی۔ بطور مثال ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے آخر میں پہنچا ہوا تھا، تشہد شریف نے پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، دعا رب جعلنی یا جو بھی دعا مسنونہ اس سے پڑھ لی، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، بالکل آخر میں پہنچا ہوا ہے، مکمل کر لی، سلام نہیں پھیرا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، ساری نماز ہی باطل ہو گئی۔ یعنی یہ آخری جو فرض ہے اس کا بھی ادا کرنا ہوگا، پھر دونوں طرف وہ سلام پھیرے گا، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا تھا، وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرما تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم ملاحظہ فرما رہے تھے اس کی نماز کو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سلام نیاز پیش کیا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا جہاں جا کر نماز ادا کرو۔ وہ آدمی بھی نماز پڑھ چکا تھا، تھوڑی دیر ہی پہلے اس نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھ کے بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوا تھا، حکم ہوا جا کے نماز ادا کرو۔ اس آدمی نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر وہ دوبارہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد میں جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، فرمائیے میں نماز کس طرح پڑھوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، اس کے بعد تو رکوع میں جا، اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جا، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر تو سجدہ میں چلا جا، اتنی دیر تک سجدہ میں سر رکھے رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ، اتنی دیر تک بیٹھ کے تجھے سکون میسر آ جائے، پھر دوسرے سجدہ میں جا، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے سکون میسر آ جائے۔ میرے کریم نے فرمایا اس طرح نماز ادا کر۔ گویا جو نماز رکوع و سجود کے صحیح ترین طریقے سے ادا کیے بغیر ادا کی جاتی ہے وہ نماز اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ تو صحابہ کرام نے بارگاہ بے کسوانہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا نماز میں بھی چوری ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، جو آدمی صحیح طریقے سے رکوع و سجود نہیں کرتا، قعدہ قیام وغیرہ نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ عام حالت میں عام چور کی جو سزا ہے وہ آپ جانتے ہیں ہاتھ کاٹنا ہے، اور میرے نبی نے نماز کے چور کو بدترین چور قرار دیا۔ اس لیے جب آپ نماز ادا کریں تو کوشش یہ کیجئے کہ صحیح ترین طریقے سے نماز ادا ہو، معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ نماز میں چوری نہ ہو، یعنی اس کو معاذ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا۔ چوری ہے جس طرح بھی میں بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، بلکہ ایک حدیث برکہ کا مفہوم بنتے ہیں جب بندہ
صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا تو لیاذ باللہ تعالیٰ نماز اس بندے پر لعنت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تجھ پہ لعنت کرے کہ تو نے مجھے اعلیٰ ترین شے کو کیسا بنا کے بھیج دیا۔ اس لیے نماز کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی میں بعض جانوروں کا نام لے کر ان اعمال سے منع کیا۔ مثلا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا سجدہ میں کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھاؤ، یعنی دونوں کلائیاں زمین پر یوں رکھ کے سجدہ کر لینا جس طرح کتا بیٹھتا ہے اپنی کلائیاں زمین پر بچھا کر۔ میرے کریم نے فرمایا کہ زمین پر اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ان اعضاؤں پر میں سجدہ کروں۔ یہ چیز یاد رکھنے کے قابل ہے، ان اعضاؤں کا جن کا بھی میں ذکر کروں گا زمین پر لگنا فرض ہے۔ اگر بلا عذر شرعی ان اعضاؤں میں سے کوئی عضو زمین سے اٹھا رہا تو وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ ان اعضاء کا سجدہ میں لگنا فرض ہے اور سجدہ نماز کا فرض ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوا تو نماز کا ایک فرض ترک ہو گیا، پھر نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور سجدہ جب انسان کرتا ہے تو میرے کریم فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کتے کی طرح کلائیاں بھی نہ بچھائے۔ کن اعضاء کا زمین پہ لگنا ہوگا؟ ترتیب سے سمجھ لیجئے، پیشانی، اس کے بعد ناک ہے، پھر دونوں ہاتھ ہے، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، گویا یہ فرض ہے، میرے اللہ نے حکم دیا کہ ان اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے محض اپنی پیشانی پر سجدہ کیا اور ناک کو اوپر اٹھائے رکھا سجدہ نہیں ہوا۔ لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ناک پر کوئی زخم ہے یا نکسیر وغیرہ پھوٹ جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ناک پر تھوڑا سا بوجھ بھی دوں گا تو نکسیر پھوٹ جائے گی، اس بنا پر اس نے اپنی ناک کو اوپر رکھا تو حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اس کے ہاتھ میں کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے رکھا، ایک ہاتھ پر سجدہ کر لیا، ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہوگا، یہ فرض ہے۔ ہم ہاتھوں کو زمین پر یوں نہیں رکھیں گے بلکہ سیدھا رکھیں گے، اپنی انگلیوں کو حرم کعبہ کی جانب سیدھا کریں گے، یہ عمل سنت ہے۔ ہاتھوں کا زمین پر لگنا کیا ہے بھلا؟ فرض ہے۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی اپنے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، بعض حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے سجدہ میں سر رکھا اور اپنے آپ کو خارج کرنا شروع کر دیا، اپنے جسم کو جو کھجانا شروع کر دیا، ایک ہی ہاتھ پر سجدہ کیا، وہ کھجاتا رہا، سجدے سے سر اٹھا لیا، سجدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر حالت سجدہ میں اپنے پاؤں زمین سے اٹھا لیے سجدہ نہیں ہوا۔ زمین پر پاؤں کا رکھنا نہ لگنا فرض ہے، اپنی انگلیوں کو حرم پاک کی جانب سیدھا کرنا واجب اور سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کم از کم 3 انگلیوں کو کوشش کرے کہ حرم کعبہ کی جانب سیدھا رکھے۔ اگر چوتھی انگلی چنگلی ہے جس کو چیچی کہتے ہیں وہ نہ لگے زمین پر تو حرج نہیں، انگوٹھا اور ساتھ والی انگلیوں کا زمین پر لگنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی حالت سجدہ میں اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہے تو اس کا سجدہ پھر نہیں ہوا۔ میں کہہ رہا تھا میرے کریم آقا رسول اللہ نے جانوروں کا نام لے کے فرمایا کہ کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھانا اور مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارنا۔ مراد کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، بعض اوقات آپ دیکھیں گے نماز پڑھنے والے اپنی ناک اور پیشانی زمین پہ لگتے ہی اٹھا لیتے ہیں، جس طرح مرغ ٹھونگ مارتا ہے دانہ ان کا چننے کے لیے۔ میرے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ سکون کے ساتھ نماز ادا کی جائے، محبت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اور پھر میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنے سے منع فرمایا کہ حالت قیام میں یا قعدہ میں جب تم کھڑے ہوتے ہو یا بیٹھتے ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، حضور نے منع فرمایا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح اٹھنے سے بھی منع فرمایا، یعنی حضور نے جانوروں کے نام لے کر سمجھایا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، بندہ دیکھے عمل کیسے ہوتا ہے، مرغ کس طرح ٹھونگ مارتا ہے کہ جلدی سے سر اٹھا لیتا ہے، زیادہ دیر تک وہ دانے کو پکڑ ہی رہتا، یعنی سجدہ میں سر رکھنا فوراً اٹھا لینا، مرغ کی طرح ٹھونگ مارنا ہے۔ کتے کی طرح کلائیاں بچھانا آپ سن چکے ہیں، لومڑی کی طرح دائیں بائیں دیکھنا یہ بھی ناجائز،
اونٹ کی طرح اٹھنا۔ اونٹ کس طرح اٹھتا ہے؟ آپ نے بارہا دیکھا ہے کہ اونٹ اٹھتے وقت اپنی پچھلی ٹانگیں پہلے اٹھاتا ہے کہ اگلی؟ پچھلی ٹانگیں پہلے اٹھاتا ہے۔ میرے نبی نے اونٹ کی طرح اٹھنے سے منع فرمایا۔ بلا عذر شرعی آپ اپنے ہاتھوں کی ٹیک لگا کر کھڑے نہیں ہوں گے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ہو، آپ اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر لیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر البتہ عذر ہے، آپ ضعیف العمر ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، گھٹنوں میں درد ہے یا کوئی ایسی صورت ہے تو پھر جس طرح بھی آسانی ہو ہاتھوں کو زمین پر لگا کر سہارا لے کر اٹھنے کی اجازت ہے۔ لیکن بلا عذر شرعی میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کی سنت مطہرہ کیا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی جب سجدوں سے فارغ ہو کر یعنی پہلا سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی ٹیک نہیں لے۔ ہاں البتہ جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم طبی شفا ناساز ہوتے تو حضور ٹیک لے لیتے تھے، یعنی ٹیک لگا کر اس وقت کھڑا ہوا جائے گا اگر کھڑا ہونے میں دقت ہو، مثلا پاؤں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یا وہ کمزور ہے یا ضعیف العمر ہے یا کوئی بھی اسباب ہو، پھر زمین کا سہارا لے کر اٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر ہاتھوں کو پورا کس طرح اٹھانا ہوگا؟ سجدہ سے پہلے پیشانی اٹھتی ہے، اس کے بعد ناک، اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں، اور اب جو اٹھے گا تو گھٹنے اٹھیں گے۔ اسی طرح جب وہ سجدہ میں جائے گا تو پہلے گھٹنے لگیں گے، اس کے بعد ہاتھ لگیں گے، اس کے بعد ناک لگے گی، اس کے بعد پیشانی لگے گی، اور اس طرح پورا سجدہ ہو جائے گا۔ کچھ نماز کے واجبات ہوتے ہیں، میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر فرائض رہ جائیں تو نماز نہیں ہوتی، شرائط ہوں تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی، اگر شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی تو۔ اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو ایسی صورت میں جان بوجھ کے ترک کیا ہے تو نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے ترک نہیں کیا ہے، غلطی کے ساتھ ترک ہو گیا ہے، تو بعد میں احساس ہوا کہ میرا واجب رہ گیا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ واجبات کے لیے تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہوگا، میں بالترتیب بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو میری بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ نماز میں سورۃ الحمد کا ساری سورہ بارکہ کا پڑھنا واجب ہے، اگر ایک آیہ بارکہ بھی چھوٹ گئی تو ترک واجب ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بھلا؟ ثنا کا پڑھنا سنت ہے، جو ہم ثنا پڑھتے ہیں نا اس کا پڑھنا سنت ہے، اور سورۃ الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یاد کر لیجئے، اگر آپ کا دھیان ثنا کی جانب نہ ہوا، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا، اچانک ذہن میں آ گیا اوہو میں نے تو ثنا کو چھوڑ دیا، مجھے چاہیے تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں ثنا پڑھتا، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ شریف پڑھتا، پھر بسم اللہ شریف پڑھتا، پھر میں نماز کو شروع کرتا، لیکن میں نے سورۃ الحمد کو شروع کر لیا۔ اب جو سورۃ الحمد کو شروع کر چکا ہے، سورت کا پڑھنا کیا ہے اور ثنا کا پڑھنا، اب واجب کو چھوڑ کر سنت کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ اب بس ٹھیک ہے سورۃ الحمد پڑھ کے اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے رکوع سجود کر کے نماز مکمل کر لے، اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں ہے، سنت اس سے چھوٹی ہے، واجب ترک نہیں ہوا، سنت کے ترک کرنے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو بقیہ مسائل میں کل عرض کروں گا۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔